بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں کہ تم قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرتہ بالانفس، یعنی بالعین۔ تمام علماء کرام سلف صالحین ان میں تمام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت کی اموات نظر بد سے ہوگی۔ اکثریت سے مراد میجورٹی مینز 90% سے زیادہ، یعنی تقریباً 95% کے قریب۔ سوال یہ ہے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو کس طرح سے خطرناک حد تک لے کے جا سکتی ہے۔ نظر بد جو ہے وہ انسان کو مار سکتی ہے، نظر بد انسان کو معذور کر سکتی ہے، نظر بد انسان کو بیمار کر سکتی ہے، نظر بد انسان کو مقروض کر سکتی ہے، نظر بد انسان کو معاشی طور پہ ختم کر سکتی ہے، اور نظر بد انسان کو اس کی جو یعنی خاندان کے اندر جو محبت اور الفت ہوتی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے، اور نظر بد والدین کی اولاد کے ساتھ اور اولاد کی والدین کے ساتھ محبت کو ختم کر سکتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں اور کسی سٹیج پہ جا کے ہمیں اس کے بارے میں معلومات ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس تقریباً 100 کے قریب مرغیاں تھیں، اور ایک شخص آیا، معروف تھا کہ اس کی نظر لگتی ہے، اور اس نے کہا کہ جیسے ہی وہ آیا تو اس نے کہا کیا یار اتنی زیادہ مرغیوں کی بھیڑ لگا رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب وہ آج کہہ کے گیا ہے اگلے دن میری 100 کی 100 مرغیاں فوت ہو چکی تھی، مر گئی تھی۔ اسی طرح ایک پتوں کی کے قریب ایک فارم ہے گائے بھینسوں کا، وہاں سے مجھے ایک شخص نے فون کر کے بتایا کہ ایک آدمی آیا تھا اس کے فارم پہ، تو اس نے کہا کہ جناب میاں صاحب تھوڑے فارم تے ماشاءاللہ یعنی بہت سارے جانور ہیں اور بڑے پھل پھول رہے ہیں، یعنی ماشاءاللہ نہیں پڑھا اس نے صرف اتنا کہا کہ بڑے جانور پھل پھول رہے ہیں، تو بہت زیادہ آپ کو تو ہر لحاظ سے فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ ان کا خیال رکھا کریں۔ اگلے دن 10 جانوروں کو اس بندے نے کہا کہ میں نے 10 جانوروں کو چھری پھیر دی کیونکہ وہ بیمار ہو گئے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں جانور رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں یعنی مختلف قسم کے پیٹس وغیرہ بھی رکھتے ہیں، تو جو گھریلو پالتو جانور ہوں تو ان کو جب وہ دیکھتے ہیں تو یعنی لوگ آنے والے دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی جو بد نظر ہے وہ اس چیز کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھروں کے اندر کوئی جانور رکھا ہے، پرندہ رکھا ہے، گھر میں کوئی مصیبت آئے گی تو سب سے پہلے وہ مصیبت وہ جانور اپنے اوپر لے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کے اوپر وہ مصیبت منتقل ہوگی۔ تو برائے مہربانی اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جی پہلے جانور کے اوپر مصیبت آئے گی پھر ہمارے اوپر مصیبت آئے گی۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ نظر بد تو ہو گئی، مثال کے طور پہ بیمار ہو گیا کوئی انسان، ہاسپٹلائزڈ ہے، میڈیکیشن ہو رہی ہے، اس کی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے، آپ یعنی ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس کے خاندان میں، اس کی فیملی میں، اس کے احباب اقارب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی نظر بھی بڑی جلدی لگتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا کسی خاص رشتے کا نام لینا مناسب نہیں ہے، مطلب
اگر نام لیں گے تو لوگ جو ہے نا وہ پھر ہمارے اوپر اعتراض کریں گے. تو چونکہ میں اپنا ایک تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں وہ اس خاص رشتے کو ڈسکس نہیں کروں گا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس شخص کی نظر لگ گئی یا اس شخص کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہو گئے، تو اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی اپنا کیور کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے، علاج کیسے کرنا ہے. تو علاج کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا ہی آسان ہے انشاءاللہ باذن اللہ. صرف قرآن کریم کی 3 صورتیں ہیں، ان کو پانی پہ دم کر کے آپ اس سے نہائیں، اور اس پانی کو گٹر میں واش روم میں نہیں بہائیں. ٹھیک ہے، اسی پانی کو یعنی جو آپ نے دم کرنا ہے وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے. اور انشاءاللہ باذن اللہ نظر بد کی علامات اور یہ مطلب اس پر پھر کبھی کوئی تفصیلی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ احباب کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کریں گے. تو جب آپ یعنی پھر دوسرے نمبر پہ یعنی پہلے نمبر پہ آپ کو وہ شخص چاہیے جس کی نظر لگی. اس کی نظر کس کی نظر لگی ہے اس کا پتہ لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کیسے آپ کسی شخص کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا لنک بھی انشاءاللہ میں ویڈیو میں اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اور پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس شخص کی نظر لگی ہے تو اس کا وضو کا پانی، اس کا غسل کا پانی، یا اس کا جھوٹا پانی، یا ایسا کوئی برتن جس میں اس نے پانی پیا ہو، یا ایسا کوئی چائے کا کپ ہو، اس کا حتیٰ کہ ٹیشو مل جائے آپ کو، 1 عدد ٹیشو آپ کے لیے کافی. وہ ٹیشو لیں، پانی میں ڈالیں، اس پانی سے نہا لیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی شفا کی دعا کریں. انشاءاللہ باذن اللہ کی توفیق سے آپ کو اللہ تعالیٰ آرام دے دے گا. اب آتے ہیں وہ 3 صورتیں کون سی ہیں. وہ 3 صورتیں ہیں. سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ ہے. سورۃ قلم کی 10 آیات ہیں، پہلی 10 آیات 1 مرتبہ ہے. اور سورۃ الملک کی آخری 3 آیات ہیں. اور ایک دعا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ. یہ دعا 3 مرتبہ آپ اس کو دہرائیں گے اور اس پانی کے اوپر دم کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرخ مرچ جلانے سے، کالا کپڑا باندھنے سے، کالا ٹیکا لگانے سے ہماری نظریں ختم ہو جائیں گی، بہت بڑے وہم میں مبتلا ہے اور شیطان کو خوش کرنے والے عملیات میں سے ایسے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والے تمام قسم کے علاج اور اس سے ریلیٹڈ آپ تک ہماری ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہیں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.